السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اس کے سنن کیا ہیں، آداب کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے بڑی تفصیل سے جانا۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کسی کے گھر میت ہو تو اس میت کے جنازے کی نماز پڑھانے کا حقدار کون ہے۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ محمد نبینا اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع ہو، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے باضابطہ کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امامت کے اگر کوئی مسائل جانتا ہو، اگر وہ جنازے کے مسائل جانتا ہو، اگر وہ قرآن کی تلاوت صحیح کرنا جانتا ہو، اس کو جنازے کی نماز پوری آتی ہو تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو بلکہ فرمانبردار ہو۔ ایسے وقت میں کوئی بھی، اگر وہ انجینئر ہو، اگر وہ امپلائی ہو، اگر وہ تاجر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ اپنے رشتہ دار کی میت پر جا کر وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دوستوں میں بتا دوں کہ اگر میت نے وصیت کر دی ہے کسی کے لیے کہ فلاں شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے، اگر وہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، علم والا ہے، تمام مسائل جنازے کے جانتا ہے، امامت کے جانتا ہے، تو سب سے پہلے حق اسی کو ہے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کو حق ہوگا نماز جنازہ پڑھانے کا، وہ ہے محلے کی مسجد کا امام۔ جس محلے میں میت ہوگی، جس محلے کا وہ شخص ہوگا جس کا انتقال ہوا ہے، اس محلے کے امام صاحب کا حق ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط در مختار میں بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر محلے کے امام سے زیادہ متقی، اگر اس کا کوئی ولی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو سب سے پہلے حق اس کا ہوگا، جو کہ اس میت کے رشتہ داروں میں سے ہوگا اور وہ متقی ہوگا اور علم والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کو حق ہوگا۔ اگر اس طرح نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ جنازے کے پورے مسائل جانتا ہو، امامت کے پورے مسائل جانتا ہو، تو اور وہ متقی بھی ہو وہاں کے امام سے زیادہ، تو اس وقت میں امام کو، اس محلے کی مسجد کے امام کو حق ہوگا۔ لیکن دوستو، شامی میں یہ بات بتائی گئی ہے، فتاوی شامی کے اندر یہ بات درج ہے کہ اگر محلے کے امام کے پیچھے اگر یہ میت نماز پڑھتا ہوتا تو اس کو حق ہوگا۔ اگر محلے کے امام کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کہیں اور وہ نماز پڑھتا تھا، تو شامی کا کہنا یہ ہے کہ اب اس آدمی کی جنازے کی نماز اس محلے کی مسجد کے امام نہیں پڑھائیں گے، بلکہ یہ آدمی جس کے پیچھے زندگی میں نمازیں پڑھتا تھا، اسی امام کو اس آدمی کے جنازے کی نماز پڑھانی ہوگی، اسی کو حق ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں جبکہ میت کے خاندان میں اور اس کے رشتہ داروں میں اور اس کے ولیوں میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو امام سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو اور علم جانتا ہو، مسائل جانتا ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا موجود ہو تو پھر مسجد کے امام سے پہلے اسی رشتہ دار کو حق ہوگا کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں سے، ہم اپنے بھائیوں میں سے، ہم اپنے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگوں کو ایسا تیار کریں، انہیں حافظ بنائیں، انہیں عالم بنائیں، انہیں مفتی بنائیں کہ وہ کم سے کم ہمارے مرنے پر ہمارے جنازے کی وہ نماز پڑھا سکیں۔ اس کا بہت زیادہ خلا ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے گھروں میں موجود ہے کہ پہلے تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہر گھر سے ایک نہ ایک حافظ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، ایک نہ ایک کو عالم اور مفتی بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن آج دور بدلتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ہمیں اپنے گھر میں کسی ایک کو اس طرح قابل بنائیں کہ وہ ہمارے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ اسی طرح ایک اور بات میں بتا دوں کہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے باضابطہ عالم یا مفتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو اگر کوئی جانتا ہے، امامت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کو حق ہوگا اپنے والد کا جنازہ پڑھانے کا، اس کو حق ہوگا اپنے ماں کا جنازہ پڑھانے کا، اس کو حق ہوگا اپنے رشتہ داروں کے جنازے پڑھانے کا۔ لیکن لحاظ رکھیں کہ امامت کے جو شرائط ہیں، شریعت کے خلاف وہ جاتا نہ ہو، وہ جھوٹ زیادہ نہ بولتا ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو اور وہ صحیح آدمی ہو، اچھے اخلاق اس کے ہوں، متقی وہ گردانا جاتا ہو، تو اسی کو حق ہوگا جنازے کی نماز پڑھانے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔